أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد۔ ناظرین کرام، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج ہمارا 5واں پروگرام ہے، اور اس میں حسب معمول ہم ایک پارے کے مضامین کا خلاصہ اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، اور آج 5واں پارہ جو کہ سورہ نساء پر مشتمل ہے اس کے مضامین ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں آپ نے سنا کہ سورہ نساء ایک مدنی صورت ہے، اور مدنی صورت دیگر مدنی صورتوں کی طرح اس کے اندر بھی معاشرتی احکام دیے گئے ہیں، چونکہ ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل اور اعلیٰ اور بلند اخلاق معاشرے کی تشکیل بنیادی مضمون ہے، اس لیے جملہ معاشرتی احکام اس کے اندر دیے گئے ہیں۔ اس کے اندر عورتوں سے متعلق احکام بھی ہیں، وراثت سے متعلق احکام بھی ہیں، اور دیگر جو معاشرتی زندگی کے پہلو ہیں ان کے بارے میں بھی احکامات دیے گئے ہیں۔ گویا اسلامی طریقے زندگی اور اس کا مزاج وہ بھی بتایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ایک خطا کار، پست اخلاق اور بے حقیقت انسان اسلام کے معاشرتی احکام پر عمل کر کے کس طرح سے اخلاق کی بلندی اور عروج تک پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، جہاں چوتھا پارہ ختم ہوا تھا وہاں پہ ان عورتوں کی تفصیل بیان کی گئی تھی جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان رشتوں کی حرمت بھی بیان کی گئی تھی اور اس کی تفصیل بھی۔ اور یہاں جب 5ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے تو وہاں اس استثناء کے ساتھ جو گزشتہ آیت میں بیان ہوئیں کہ ان تمام رشتوں کے علاوہ دیگر تمام عورتیں ان کے ساتھ نکاح جو ہے وہ حلال ہے، لیکن وہ چند شرائط کے ساتھ، اور وہ شرائط جو قرآن پاک میں بھی موجود ہیں اور بعض شرائط احادیث کے اندر بھی موجود ہیں، یعنی مہر دیا گیا ہو، خفیہ اور چوری چھپے دوستی کرنے والے اور آشنائی کرنے والے نہ ہوں، یعنی اس کے پیچھے کوئی لو افیئر نہ ہو، اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایجاب قبول ہو، نکاح کے گواہ ہوں، اور اس طرح کی جو شرائط ہیں وہ اگر پوری کی جائیں تو ان عورتوں کے علاوہ جن کی تفصیل گزشتہ آیت میں دی گئی ہے وہ تمام عورتیں نکاح کے لیے حلال ہیں، اگر اس کے اندر وہ جملہ شرائط جو ہیں وہ پوری کی جائیں۔ یہ گویا معاشرے کی پاکیزگی کے لیے ناظرین کرام وہ بنیادی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر انفرادی طور پر شہوانی قوت رکھی ہے، اور یہ شہوانی قوت جب پورے معاشرے کی سطح پر جاتی ہے تو اجتماعی سطح پر بہت بڑے طوفان اور فساد کا باعث بن سکتی ہے، اور اس معاشرے کو اسی فساد اور اسی طوفان سے بچانے کے لیے اللہ کریم نے انسان کی نگاہ و خیال کو اور اس کے جسم و جان کو اور اس کے جسم و روح کو پاکیزہ بنانے کے لیے یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ خاص خواتین اور خاص رشتے جو ہیں ان کا تشکیل میں لانا اور ان کا وجود پذیر کرنا وہ بہت انتہائی اہم ہے تاکہ معاشرے کی پاکیزگی برقرار رہ سکے۔ گویا اسلام نے انسان کی شہوانی قوت کو دبایا نہیں ہے، اس کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس کو چینلائز کیا ہے کہ وہ اپنی شہوانی قوت کا اس جگہ پر استعمال کرے جس جگہ اللہ کریم کا حکم ہے، اور ان شرائط کے ساتھ استعمال کرے جن شرائط کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ دیگر معاشرتی احکام بھی سورہ نساء میں اور اس 5ویں پارے کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں، اور ان معاشرتی احکام کی تفصیل کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت بھی شروع میں ہی بتا دی گئی ہے۔ فرمایا یرید اللہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، کہیں فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے سارے احکام واضح کر کے بتا دے، اور تمہیں یہ بھی بتا دے کہ تم سے پہلی امتیں کس طرح سے
وہ اخلاق اور کی بلندی پر اور پاکیزگی کی بلندی پر تھیں۔ اسی طرح واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف اپنی نظر کرم فرمانا چاہتا ہے، تمہارے اندر وہ استحقاق پیدا فرمانا چاہتا ہے کہ تم اگر ان احکام پر عمل کرو گے تو تمہاری کیفیت وہ ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تم اللہ کی رحمت کا گویا استحقاق حاصل کر لو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نظر کرم فرمائے گا۔ تابہ یتوبو کی نسبت اگر اللہ کریم کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا بندے پر توجہ فرمانا۔ تابہ علی اگر اس کے ساتھ اعلیٰ لگا ہوا ہو، اگر تابہ الہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم۔ ساتھ یہ فرمایا کہ یہ معاشرتی احکام جو ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی گنجائشیں دی ہیں اور جتنا چینلائز کیا ہے انسان کی مختلف قسم کی جو قوتیں ہیں، اس کے جو قوا ہیں، اس کے جو مختلف قسم کی خواہشیں ہیں، اس کی جو ایبیلٹیز ہیں، ان کو جو چینلائز کیا ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان اپنی ان قوتوں کے استعمال میں، ان قوتوں کو روکنے میں اور ان کو استعمال میں لانے اور نہ لانے کے حوالے سے انتہائی کمزور واقع ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے معاشرتی طور پر ایسا کوئی حکم نہیں فرمایا جو اس کے فطرت سے کوئی مطابقت نہ رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے احکام دیے ہیں جو انسان کی فطرت کے مطابق بھی ہیں اور اس کی ساری قسم کی قوات کو درست راستے پر لانے کے لیے بھی ہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تخفیف فرمانا چاہتا ہے اور انتہائی آسان اور ہلکے گویا یہ سارے معاشرتی احکام انسانوں کے لیے ان کی فطرت کو ملحوظ رکھ کے دیے گئے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، معاشرے کے اندر جب باہمی مل جل کر رہنا ہوتا ہے تو سب سے بڑا ایشو، معاشی پہلو، سب سے بڑا یہ جو فائنانشل جو معاملات ہیں، یہ سب سے بڑا پہلو ہے کہ انسان کا لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، تجارت کے معاملات ہوتے ہیں اور آپس میں خرید و فروخت ہے، مختلف چیزیں جو ہیں وہ آپس میں شیئر کرنی ہوتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی کوئی بھی معاملہ ہو اس کا شریعت کے اندر ایک طریقہ ہے، کوئی معاہدہ اس کا شریعت کے اندر ایک طریقہ ہے۔ ہر معاہدے کے لیے، ہر قسم کی بیع کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، حتیٰ کہ ہبہ کے لیے اور کسی کو اگر گفٹ کرنا ہے اس کے لیے، ہر چیز کے لیے اسلام نے پراپر احکامات دیے ہیں۔ اگر تو اس کے اندر دینے والے اور لینے والے دونوں کی رضامندی شامل ہے اور وہ معاہدہ شریعت کے احکامات کے مطابق ہے تو وہ گویا باطل طریقہ نہیں ہے، وہ تو حق طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے کوئی چیز لی اور دی جا سکتی ہے۔ گویا کوئی بھی معاملہ اگر ان شرائط سے، ان شرعی احکامات سے ہٹ کر معاشی معاملہ کیا جائے گا تو وہ معاشرے کے اندر فساد کا باعث ہوگا۔ اس لیے جس معاشرے کے اندر معاشی اعتبار سے لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہو، لوگ ایک دوسرے کا معاشی استحصال کرنے کے درپے ہوں، اس معاشرے کے اندر کبھی وہ اعلیٰ اخلاق پیدا نہیں ہو سکتے اور وہ معاشرہ اعلیٰ اخلاقی اقدار پر مشتمل کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اگر رشوت ہوگی، اگر لوٹ کھسوٹ ہوگی، اگر اس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھگی، فراڈ، دھوکہ بازی، اس طرح کی جتنے معاملات ہیں وہ اگر ہوں گے تو معاشرے کے اندر ایک طرح سے نفرتیں پیدا ہوں گی، افراتفری اور فساد پیدا ہوگا اور کبھی وہ پاکیزہ معاشرہ نہیں بن سکتا۔ پھر اس کے علاوہ یہ فرمایا کہ بڑے گناہوں سے بچو تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ خود بخود معاف فرما دے گا۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ چھوٹی خطائیں تمہاری خود بخود معاف ہو جائیں گی، جو بڑے گناہوں سے منع کیا گیا ہے، جتنے کبیرہ گناہ ہیں اس سے اگر انسان بچے تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کی معافی کا خود بخود بندوبست فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ احادیث کے اندر اس کی مختلف طرح سے تفصیل آئی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو ایک نماز اور دوسرے نماز کے درمیان آنے والے جتنے گناہ ہیں وہ اللہ کی رحمت سے معاف ہو جاتے ہیں، ان سے مراد بھی صغیرہ گناہ ہیں۔ علاوہ ازیں ناظرین کرام مختلف کام ایسے ہیں، مختلف نیکیاں ایسی ہیں جب انسان وہ کرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ انسان کے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ گویا اللہ کا قانون یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے اور جن چیزوں کی اور جن اعمال کی ممانعت آئی ہے قرآن پاک کے اندر یا حدیث پاک کے اندر ان سے بچتا رہے، کبائر سے بچے گا، فرائض ادا کرے گا تو گویا وہ اس عمومی ضابطے پر عامل ہوگا،
اس عمومی ضابطے کا پابند ہو جائے گا جس کے تحت اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پاکیزہ معاشرہ تشکیل دے دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو اچھی زندگی میسر آ سکتی ہے، لیکن بشرطے کہ وہ فرائض اور کبائر کے درمیان یہ جو ضابطہ ہے اس کو اپنا لے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 32 کے اندر اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 54 کے اندر ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر جب کوئی شخص رہتا ہے تو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے تو نہیں کھانا، ایک دوسرے کو ظاہر ہے کسی ایسی معاشی استحصال کا شکار نہیں کرنا جس کے نتیجے میں باہمی نفرتیں پیدا ہوں، لیکن کچھ معاشی جو تفاوت ہے، جو کچھ معاشی فرق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر کسی ایک کو دوسرے کے اوپر برتری حاصل ہوتی ہے، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ انعامات دیے ہیں، کچھ فضائل دیے ہیں، علمی برتری ہو سکتی ہے، معاشی برتری ہو سکتی ہے، معاشرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو خاص سٹیٹس عطا فرمایا ہوتا ہے جس کے اندر اس کا کوئی ذاتی جو باطل طریقے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ اس طرح سے خداداد تفوق اور برتری ہو تو وہ ناجائز اور منع نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود سے معاشرے کے اندر طبقات پیدا کیے ہیں اور ان طبقات کی موجودگی میں حسد نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے اور اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ، یہ تو آیت نمبر 32 کے اندر، اور آیت نمبر 54 کے اندر فرمایا ام يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا پھر تم اس بات پر حسد کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کسی شخص کو خاص عنایت فرما دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہو، کسی کو مال عطا فرمایا ہو، کسی کو دنیا کی برتری عطا فرمائی ہو، کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے اندر برتری عطا فرمائی ہو، کچھ بھی ہو، برتری ہو سکتی ہے، تو اس کا علاج کسی شخص کو دیکھ کر، صاحب تفوق کو دیکھ کر، کسی فوقیت والے شخص کو دیکھ کر انسان کے دل میں خواہش تو پیدا ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ چیز ہو۔ تو اس چیز کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے برتر کو اور اپنے سے آگے بڑھنے والے کو دیکھو تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اس طرح کا بنے۔ لہٰذا دین کے معاملے میں جب کوئی شخص اپنے سے آگے والے کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا بنے۔ تو دنیا کے معاملے میں بھی اگر وہ اپنے سے آگے والے کو دیکھے گا تو حسرتیں پیدا ہوں گی کہ میرے پاس بھی کاش یہ دنیا ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علاج فرمایا ہے کہ دنیا کے معاملے میں دیکھنا ہو تو اپنے سے کمتر کو دیکھنا چاہیے، تاکہ تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے تمہیں کتنا تفوق اور برتری عطا فرمائی ہے۔ دیکھ اگر تم کچھ لوگوں سے کمتر ہو تو کتنے لوگوں سے بہتر ہو۔ اس سے انسان کے اندر ایک ذاتی اطمینان پیدا ہوتا ہے اور صبر اور حوصلہ اور توکل پیدا ہوتا ہے، اس طرح کے اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح سے نہ سوچے تو وہ دنیاوی اعتبار سے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ انسان کب جا کے جو ہے وہ امیر ہو جائے گا اور تونگر ہو جائے گا، خوشحال ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کی لمٹ آ جائے گی۔ لمٹ یہ ہے دنیاوی معاملات میں تونگری، خوشحالی اور امیری کی، ناظرین کرام، لمٹ یہ ہے کہ انسان جس نقطے پر قناعت کر جائے وہ امیری ہے۔ وہ انسان سب سے زیادہ امیر ہے جو قناعت کر جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو یہ قناعت 10 روپے اس کے جیب میں ہو تو قناعت 10 روپے پہ آ جائے، کسی کو 100 روپے پہ قناعت آ جائے، اور کسی کو 10 کروڑ اور 10 ارب اور 10 خرب حاصل کر لینے کے بعد بھی قناعت نہ آئے۔ تو یہ تو اسی طرح سلسلہ چلتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کوئی شخص اگر ایک وادی اس کے پاس سونے کی ہو تو وہ خواہش کرے گا کہ اس کے پاس 2 وادیاں۔ اب ناظرین کرام، اگر کوئی شخص ایک وادی سونے کی لے کے بھی اس پہ خوش اور مطمئن نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کس پر مطمئن ہوگا؟ اسی لیے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو تاکہ تمہیں اطمینان ہو جائے اور تمہارے اندر صبر آ جائے، حوصلہ آ جائے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو، اپنے سے برتر کو، اپنے کو فائق کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر دین میں آگے بڑھنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو۔ لیکن دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی فطری طبقات معیشت رکھے ہیں تو فطری طبقات معیشت بھی انسان کی آزمائش کے لیے ہیں۔ یہ تو اللہ کا آزمائش کا نظام ہے، کسی کو وہ دے کے آزما لیتا ہے، کسی سے وہ چھین کے آزما لیتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ان فطری جو طبقات معیشت ہیں ان کی وجہ سے کسی حسد یا ایسی کسی اخلاقی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے۔ پھر ناظرین کرام، اس کے بعد خاندانی تاسیس کے اعتبار سے مرد اور عورت کے دائرہ کار کی بات کی گئی ہے۔
فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اچھا، یہ سسٹم کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تخلیق اور فضیلت کے اعتبار سے مرد اور عورت کو برابر بنایا ہے، کوئی دوسرے کے اوپر صرف اپنی تخلیق اور بناوٹ کے اعتبار سے فضیلت اور فوقیت نہیں رکھتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وراثت میں بھی حصہ رکھا ہے، عورت کا حصہ بھی رکھا، مرد کا حصہ بھی رکھا، اور جتنے اعمال صالحہ ہیں اس کا اجر دنیاوی اور اخروی اعتبار سے اس میں بھی مرد اور عورت برابر ہیں۔ یعنی مرد ہونے کی وجہ سے کسی کو فوقیت حاصل نہیں ہے، یا عورت ہونے کی وجہ سے کسی بھی شخص کو کوئی کمتری حاصل نہیں ہے۔ اب رہی بات دنیا کا سسٹم چلانے کے لیے، دنیا کا گھریلو نظام چلانے کے لیے، معاشرتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے بہرحال ایک جو ہے وہ ناظم ہوگا، ایک ایڈمنسٹریٹر ہوگا، ایک گھر کا انتظام سنبھالے گا۔ اس اعتبار سے الرجال قوامون علی النساء فرمایا کہ جو مرد ہیں وہ گھر کے نگران، ایک ڈرائیونگ ویل ہوتا ہے گھر میں چلانے کے لیے، گھر کا سسٹم اور نظام چلانے کے لیے، جہاں نگران مرد کو بنایا گیا ہے وہاں عورت کو گھر کی محافظہ یعنی راعیہ بنایا گیا ہے۔ اب یہ فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور اچھی عورتیں تو وہی ہیں، نیک عورتیں تو وہی ہیں جو فرما بردار بھی ہیں اور محافظہ ہیں، نگرانی کرتی ہیں۔ گویا گھر کی ملکہ جو ہے وہ عورت کو بنایا گیا ہے اور پورے سسٹم کا نگران جو ہے مرد کو بنایا گیا ہے تاکہ ایک سسٹم چلے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد نگران ہونے کی وجہ سے صاحب فضیلت ہے یا عورت گھر کی ملکہ ہونے کی وجہ سے صاحب فضیلت ہے۔ اگر اس اعتبار سے کوئی فضیلت ہے تو وہ تو ناظرین اکرام عورت کو زیادہ ہے مرد کے اوپر، اس لیے کہ جب حقوق کا معاملہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین میں سے بھی سب سے پہلا حق جو ہے والدہ کا قرار دیا، اور جنت بھی اگر کسی کے قدموں میں آئی تو وہ ماؤں کے قدموں کے تلے آئی، باپوں کے قدموں کے تلے نہیں آئی۔ پوری دنیا میں حقوق نسواں کا ڈھنڈورا پیٹنے والے اس بات سے شاید قطعاً ناآشنا ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے عورتوں کے حقوق کا نہ صرف تحفظ کیا ہے بلکہ ان کو مردوں کے اوپر بعض معاملات کے اندر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی۔ باقی رہا اعمال صالحہ کا نتیجہ یا جنت حاصل کر لینے کا، اللہ کی قربت حاصل کر لینے کا، یا دنیاوی ترقی کی معاملات، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو آزاد رکھا ہے۔ البتہ جو دائرہ کار ہے وہ عورت کا ایک متعین ہے، گھر کی چار دیواری اس کا دائرہ کار ہے، مرد کا باہر کے معاملات ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرتی سسٹم، اس لیے فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ اللہ کا جو قائم کردہ سسٹم ہے اس کے مطابق جو اصل نگران ہوگا، خاندانی تاسیس کے اعتبار سے جو قوام ہے، جو نگران ہے وہ مرد ہے، اور گھر کی راعیہ جو ہے وہ خاتون ہے۔ دونوں مل کے یہ معاملہ چلائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی عورت نافرمان ہو، ظاہر ہے گھر کا قوام تو مرد ہے، نگران وہ ہے، اور اگر گھر کے باقی جو افراد خانہ ہیں وہ کسی طرح سے نافرمانی کرنا شروع کر دیں، جو قوام یا نگران ہے، ایک کو حکمران بنایا گیا ہے یا گھر کا جو ناظم بنایا گیا ہے، وہ تو سسٹم کیسے چلے گا؟ سسٹم تو خراب ہو جائے گا۔ اس لیے نافرمان عورت کی تادیب بھی سکھا دی گئی کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع، کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ نافرمانی کرنی شروع کر دے، ظاہر ہے مشورہ دے گی، گھر کے معاملات باہمی مشورے سے چلیں گے، کوئی آپس کے اندر جو ہے فضیلت فوقیت کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن سسٹم تو گھر کا اسی وقت چلے گا اگر نگران کی نگرانی کو مانا جائے، محافظ کی محافظت کو مانا جائے، اور راعیہ کی جو اپنی پوزیشن ہے اس کو مانا جائے، تو پھر تو یہ معاملہ چلے گا، وگرنہ معاشرے کا سسٹم چل نہیں سکتا۔ ہاں اگر آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے، ہو سکتا ہے ذہنی ہم آہنگی نہ ہو سکتا ہے باہمی مشاورت سے معاملات نہ چلائے جا سکتے ہوں، آپس میں کوئی مزاج نہ ملتا ہو، کوئی اور بہت زیادہ فرق آپس میں زندگیوں کے اندر اور زندگی کے معاملے میں، زندگی کی اپروچ جو ہے زندگی کے معاملے میں مختلف ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر آپس میں کوئی ایسا اختلاف ہو کہ جو باہم مل جل کر بیٹھ کر مشاورت سے ختم نہ ہو سکتا ہو، ظاہر ہے گھر چلانا مقصود ہے، گھر وہ بنیادی یونٹ ہے، خاندان وہ بنیادی اکائی ہے، اور خاندان وجود میں آتا ہے میاں بیوی سے،
اور ظاہر ہے نکاح کا تعلق بنتا ہے، پھر خاندان وجود میں آتا ہے، اور خاندان سے پھر معاشرہ، مختلف بڑے خاندان پیدا ہوتے ہیں اور خاندانوں سے پھر معاشرہ بنتا ہے۔ تو اس معاشرے کی بنیادی اکائی کے اندر اگر گڑبڑ پیدا ہو گئی، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، صلح کروا دیں۔ اور صلح کروانے کا طریقہ فرمایا کہ ایک ثالث جو ہے وہ بنا لیا جائے مرد کے گھر سے، اور ایک ثالث بنا لیا جائے خاتون کی طرف سے، اور دونوں مل بیٹھ کے ان کی صلح کروا دیں۔ اگر کوئی بھی صورت صلح کی نکلتی ہو تو ان کی صلح کروا دینی چاہیے، اس لیے کہ نشوز و اعراض اگر خاتون کی طرف سے ہو، یا پھر خاتون کے کسی مزاج کی وجہ سے مرد کے ساتھ نہیں بن رہی، تو آپس میں صلح کا یہ طریقہ بتایا کہ ایک شخص ادھر سے آ جائے، ایک شخص ادھر سے آ جائے، دونوں آپس میں مل کر معاملہ بہتر بنانے کی کوشش کریں اور اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اصلاح ہو جائے تو اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں۔ اور اگر پھر بھی اصلاح نہیں ہوتی ناظرین کرام، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابغض الحلال یعنی طلاق رکھی ہے، جس کو جو حلال کاموں میں سے سب سے گویا ناپسندیدہ ترین کام ہے، اور یہ بالکل آخری بات ہے۔ اگر صلح ہو جائے وَالصُّلْحُ خیر، تو صلح جو ہے وہ بہترین بات ہے۔ اگر صلح نہ ہو سکے تو پھر معاملہ جو ہے وہ طلاق تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے بعد توحید کا حکم بھی ہے ناظرین کرام، اور شرک کی ممانعت بھی ہے، اور تمام معاشرتی متعلقین جو ہے ان کے بارے میں حسن سلوک کا حکم ہے۔ گویا حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ایک ایسی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کے اندر ان کا فلسفہ بھی آ گیا ہے اور اس کا حکم بھی آ گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 36 ہے سورہ نساء کی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان اس دنیا میں کھڑا ہے تو اس کے اوپر کون کون سے حقوق بیک وقت لاگو ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں ناظرین کرام کہ اسلام ایک مکمل پیکج ہے، اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کر کے اس معاشرے میں کھڑا ہوتا ہے تو بیک وقت اس کے اوپر اللہ کے حقوق بھی لاگو ہو رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی لاگو ہو رہے ہوتے ہیں۔ فلسفہ اس کا یہ ہے کہ کسی بندے کا کوئی حق نہیں اگر اللہ کا حق تلف ہو رہا ہو، اگر اللہ کے حق کے اندر کوئی ناانصافی ہو رہی ہو، تو کسی شخص کا دنیا میں کسی شخص کا کوئی حق، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دنیا میں جتنے حقوق ہیں یہ اس لیے حقوق ہیں، یعنی حقوق العباد اس لیے حقوق ہیں کہ اللہ نے وہ بنائے ہیں، اور اس سے مقصود بھی اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص والدین کا حق دے رہا ہے تو اس سے مقصد اللہ کو راضی کرنا، اگر اس سے مراد، اگر اس کا مقصد والد کو راضی کرنا یا والدہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے، یہ تو پھر اس کی ذاتی خواہش ہے۔ علی ھذا القیاس رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور پورے معاشرے کے اندر جہاں وہ درمیان میں کھڑا ہے، ارد گرد اس کا معاشرہ پھیلتا جا رہا ہے، سب کے حقوق و فرائض اس کے اوپر لاگو ہو رہے ہیں، اور یہ حقوق و فرائض بنیادی طور پر اللہ کے حق سے نکلتے ہیں۔ اور اللہ کا حق کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ ہے وہ بنیاد ناظرین کرام جس سے تمام حق حقوق نکلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو انسانوں میں، عباد میں، حقوق العباد میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا، اور والدین کا حق کیا ہے کہ اس کے اندر یہ نہیں دیکھنا کہ والد نے تمہارے ساتھ کیا کیا، بلکہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کوئی اس کے اندر باہمی معاہدہ نہ ہو تو آپ نے احسان ہی کرنا ہے۔ والدین کی طرف سے حسن سلوک کو نہیں دیکھنا، بلکہ اپنی طرف سے ہمیشہ حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، یہی احسان، حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، حتیٰ کہ ہمسائے کے ساتھ۔ اور ہمسایہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک ہمسایہ وہ جو رشتہ دار ہے، اور ایک ہمسایہ وہ جو غیر رشتہ دار ہے۔ ہر قسم کا جو جار الجنب، اجنبی ہمسایہ بھی ہو تو اس کا بھی حق ہے۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی ناظرین کرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ہمسائے کے بارے میں مجھے اتنی وصیت کرتے رہے، اتنا مجھے بار بار آ کے تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ یہ کہیں ہمسائے کو وراثت میں بھی حقدار قرار دے دے گا۔ گویا ہمسایہ وراثت میں حقدار تو نہیں ہے، لیکن اس کا حق اس کے قریب قریب ہے، کہ جس طرح سے وراثت میں کوئی شخص حقدار ہوتا ہے، رشتہ دار ہمسایہ چاہے رشتہ دار ہو چاہے اجنبی ہو،
اس کے بھی اس طرح سے حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے بارے میں اتنی زیادہ نصیحت و وصیت کرتے رہے کہ میں یہ گمان کرنے لگا، مجھے یہ گمان ہوا کہ ان قریب وراثت میں بھی اس کو حصے دار بنا دیں گے۔ تو ناظرین کرام، معاشرتی متعلقین جتنے ہو سکتے تھے اللہ کریم نے ان کے حقوق یعنی حقوق العباد بھی بتائے ہیں اور حقوق العباد کا فلسفہ بھی بتایا ہے، تاکہ ایک اعلیٰ معاشرے کی تشکیل کے لیے انسان کو کسی قسم کی غلط فہمی نہ رہے، اور اس کے ارد گرد جتنے بھی متعلقین معاشرہ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے اور ان کے ساتھ ان کی جو باہمی ڈیلنگ ہے اور آپس میں جو انٹریکشن ہے اس کے حوالے سے اس کو ساری تعلیمات دی جا سکیں۔ اس کے بعد اللہ کریم نے ایک بڑی ہی حساس موضوع کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب معاشرے کے اندر مختلف طبقات معیشت ہوتے ہیں اور معاشرتی تفاوت مختلف طبقات کے اندر ہوتا ہے، تو اس میں ایک ریاکاری اور ایک دوسرے کے اوپر شیخی اور غرور، شیخی بگارنا اور غرور کرنا اور تکبر میں مبتلا ہو جانا، یہ اس طرح کی اخلاقی بیماریاں انسانوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کریم نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کی وجہ سے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے وہ تکبر میں یا غرور میں مبتلا ہوتا پھرے۔ فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی خورے کو اور متکبر کو، فخر کرنے والے، غرور کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر آگے جا کے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، لوگ کہیں کہ بہت بڑا سخی ہے، صرف دکھلاوا کرنے کے لیے بڑے بڑے جو ہیں وہ اخراجات کر دیتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، حقیقت میں نہ آخرت کے دن پر ان کا ایمان ہے نہ اللہ پر ایمان ہے، یعنی اللہ سے اجر لینے کی توقع بھی نہیں ہے اور آخرت کے دن میں اجر لینے کی توقع بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينٌ فَسَاءَ قَرِينًا، اس کا مطلب ہے وہ ساتھی ہیں شیاطین کے، اور جو شیطان کا ساتھی ہے اس سے برا آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، معاشرتی احکام کے اندر آگے عبادات کو بھی ٹچ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نماز نہ پڑھے جب تک کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو، چونکہ ابتدائی اسلام میں شراب نوشی یا نشہ آور چیزوں کا استعمال جو ہے وہ جائز تھا، اس لیے یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، یعنی اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ تم یہ جاننا، یہ پہچاننا اور سمجھنا شروع نہ کر دو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی انسان جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو اگر یہ ہوش نہ ہو، یہ عقل اور شعور نہ ہو کہ وہ اللہ کریم سے کیا بات کر رہا ہے، اس وقت تک اس کو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نماز کے قریب جانے سے منع فرمایا گیا ہے، اور یہ تو بات تھی نشے کی حالت میں۔ اگر کوئی شخص غفلت کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے وہ یہ نہیں پہچانتا اور یہ نہیں سمجھتا کہ وہ نماز کے اندر اللہ کریم کو کیا کہہ رہا ہے، تو ناظرین کرام اس صورت میں بھی یہی حکم لاگو ہوگا۔ اور مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص عجمی ہونے کی وجہ سے نماز کے الفاظ کا ترجمہ نہیں جانتا اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ کریم کے ساتھ کیا باتیں کر رہا ہے، تو اس کی نماز گویا اسی طرح ہے جیسے کسی نشہ آور شخص کی نماز ہے، گویا اس کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کو جہالت کی وجہ سے یا اپنے کم علمی کی وجہ سے اور نماز کا ترجمہ نہ آنے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے اس کو یہ شعور نہیں ہے کہ وہ اللہ کو کیا کہہ رہا ہے، تو ایسی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ کیونکہ نماز تو خاص طور پہ وہ عبادت ہے جس میں اللہ کے ساتھ انسان کا انٹریکشن ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان المصلی یناجی ربہ، کہ جو نمازی ہے وہ تو اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے۔ تو کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کے ساتھ سرگوشیاں ہو رہی ہوں، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہوں اور باتیں کرنے والوں کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو یقیناً ایسی سرگوشی یا ایسا انٹریکشن یا ایسی عبادت جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب تک تمہارے ہوش و حواس قائم و دائم نہ ہوں اور تم اپنے عقل و شعور کے کامل استعمال کے ساتھ عبادت نہ کر سکو، اس وقت تک عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد جب ظاہر طہارت و پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے، تو طہارت و پاکیزگی کے جہاں معاشرے کی طہارت و پاکیزگی کا مسئلہ ہے، اسی طرح انفرادی طور پر بھی ظاہری اور باطنی طور پر
انسان کو پاکیزہ رہنا چاہیے۔ تو جسمانی پاکیزگی میں حدث اکبر سے بچنا اور حدث اصغر سے بچنا، یعنی غسل پورا رکھنا اور طہارت جو ہے وضو کر کے پورا رکھنا، یہ بھی عبادت کے لیے لازم ہے۔ تو ظاہر ہے اگر پانی موجود نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو اس کا ایک سمبولک، ایک علامتی علاج قرآن پاک نے بتایا کہ اگر پانی موجود نہ ہو اور حدث اکبر کا مسئلہ ہو یا حدث اصغر کا مسئلہ ہو، علامتی طور پر تیمم کر لیا جائے۔ مٹی جو ہے اس پاک مٹی کے اوپر ہاتھ لگا کے اس کو اپنے دونوں بازوؤں پر، دونوں ہاتھوں پر اور چہرے پر اگر مل لیا جائے تو یہ تیمم ایک علامتی طور پر پاکیزگی کا اور طہارت کا جو ہے وہ نعم البدل ہوگا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے تخفیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ضعیف اور کمزور سمجھ کر مختلف احکامات اس کی فطرت کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق اور اس کی جو وقتاً فوقتاً جو اس کی مجبوریاں ہیں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو عطا فرمائے ہیں، انہی میں سے ایک تیمم ہے۔ پاکیزگی ہر حالت میں ہونی چاہیے، پاکیزگی کا شعور ہر حالت میں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر پانی نہیں ملے تو وہ علامتی طور پر تیمم کر کے اپنے آپ کو پاکیزگی کے شعور میں رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد یہود کی خرابیوں کا ذکر ہے، تحریف کلام وغیرہ، اور ان کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ مختلف طرح سے بے ادبی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس پر ان کو سرزنش ہے۔ اور اس کے بعد اہل کتاب کو دعوت اسلام بھی دی گئی ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، کہ اس چیز پر ایمان لے آؤ جو تمہارے پاس ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی قرآن پاک پر ایمان لے آؤ۔ اور پھر اس کے بعد عذاب کی وعید سنائی گئی ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو من قبل ان نطمس وجوہم فنردها علی ادبارها او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، تو جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لعنتیں ہوئی ہیں، اور جیسے ہفتے والے دن والے جو لوگ تھے یعنی اصحاب السبت، جس طرح انہوں نے ہیلہ سازیاں کیں اور نبی کی تعلیمات پر اور اسلام کی تعلیمات پر انہوں نے عمل نہیں کیا، تو جس طرح ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور ان کی شکلیں بگاڑ دی، ان کو بندر بنا دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ کر دے گا۔ اس سے پہلے تم لوگ ایمان قبول کر لو، قرآن کی بات مان لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لو۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 48 میں اور بعد ازاں آیت نمبر 116 میں، یعنی سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کریم ہر گناہ معاف فرما دیں گے سوائے شرک کے۔ یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ معاف نہیں ہوگا، شرک کے علاوہ ہر گناہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ جو شرک کرتا ہے وہ تو بہت بڑا ظالم ہے، جو فرمایا دوسرے مقام پر ان الشرک لظلم عظیم، جو کسی چھوٹے بڑے کا حق مارتا ہے دنیا میں وہ بھی ظالم ہوتا ہے، اپنے بھائی کا حق مارے وہ بھی ظالم ہوتا ہے، لیکن اصل بڑا ظالم وہ ہے جو اس کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ، اس کائنات کے خالق و مالک و رازق کا حق اس کو نہ دے، گویا اللہ کی عبادت نہ کرے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، تو یہ گویا اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ تو اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا وہ بھی ظلم ہے، لیکن اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالنا اس سے بھی بڑا ظلم ہے، گویا کائنات کا سب سے بڑا ظلم۔ تو فرمایا وہ معاف نہیں ہوگا، اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یہ معاف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف تشبیہات و اصطلاحات استعمال کر کے مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر کوئی شخص ذرہ بھر بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں اس شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، جب تک کہ وہ خود اپنے طرز عمل کی اصلاح کر کے خود اپنے توبہ نہ کر لے اور اللہ کی طرف رجوع نہ کر لے، توحید کی طرف نہ آ جائے۔ اور کوئی شخص اگر اس طرح سے نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا، لیکن ظلم نہیں کرے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، یہاں پہ فتیلہ فرمایا۔ پھر اسی طرح ان لوگوں کی بات ہوئی جو اپنے مال پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، تو وہاں فرمایا فَإِذَا اللَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، وہاں پہ نقیر کی بات کی۔ یہ ناظرین کرام فتیل، نقیر، یہ کیا ہے؟ یہ وہ اصطلاحات ہیں، وہ الفاظ ہیں جن کو اہل عرب خوب سمجھتے تھے۔ فتیل اس دھاگے کو کہا جاتا ہے جو کھجور کی گٹھلی کے ایک طرف جہاں کٹ لگا ہوتا ہے، اس کٹ کے اندر ایک بڑا باریک سا دھاگا ہوتا ہے، گویا انتہائی معمولی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح نقیر جو ہے یہ اصطلاح اس لیے استعمال فرمائی
کہ کھجور کی گٹھلی کے پشت پہ ایک طرف تو کٹ ہوتا ہے اور جس طرف کٹ نہیں ہوتا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا نقطہ لگا ہوتا ہے، اس نقطے کو نقیر کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب کوئی شخص بخیل جو ہوتا ہے، جو کنجوس ہوتا ہے، یہ خاص طور پہ یہودیوں کی ایک خصوصیت بیان فرمائی کہ وہ لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ کسی کو نقیر، یعنی وہ جو کھجور کی گٹھلی کے پیچھے ایک ذرا سا نقطہ ہے، اس کے برابر بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حسد میں مبتلا ہیں، اور بخل، حسد اور بخل کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد معاشرے کے معاملات کو چلانے کے لیے ایک انتہائی اہم حکم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ قرآن پاک کی آیت نمبر 58 کے اندر۔ ناظرین کرام، فرمایا ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ یہ وہ حکم ہے کہ شاید پورے معاشرے کے اندر جو جملہ معاملات ہیں وہ اس حکم کے تحت حل کیے جا سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک تو امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو، اور امانت سے مراد صرف مال نہیں ہے کہ مال کسی کے سپرد کیا، ہر ذمہ داری بھی امانت ہے، ہر عمل بھی امانت ہے۔ کسی شخص کو کوئی ذمہ داری سونپنی ہے تو پہلے یہ اس کی اہلیت دیکھنی چاہیے، اگر کوئی شخص اہل ہے تو اس کو وہ ذمہ داری سونپنی چاہیے، اور اگر اہل نہیں ہے تو وہ ذمہ داری نہیں سونپنی چاہیے، چاہے وہ مالی ذمہ داری ہو، چاہے وہ انتظامی ذمہ داری ہو، وہ علمی ذمہ داری ہو، وہ دینی ذمہ داری ہو، وہ طبی ذمہ داری ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کی ذمہ داری کسی کو دیتے ہوئے فرمایا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اگر کسی سے مشورہ بھی کرنا ہو تو مشورہ بھی چونکہ امانت ہے، تو کسی نااہل سے انسان مشورہ کر لے تو بعد بازاں کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ تو فرمایا ہر قسم کی ذمہ داری وہ ان چیزوں کو دیکھ کر، اس کی اہلیت کو دیکھ کر جو ہے وہ کی جانی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب کبھی فیصلے کا قلم تمہارے ہاتھ میں آئے تو تمہیں یہ چاہیے کہ ہمیشہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ناظرین کرام، عدل کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں فرمایا تھا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ عدل کیا کرو، یہ قریب ترین ہے تقوی کے، یعنی تقوی اگر کسی شخص نے حاصل کرنا ہے تو وہ عدل کرے۔ عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ ناظرین کرام، ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کو اللہ کا حق نہ دینا، یعنی شرک کرنا اللہ کے ساتھ، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اللہ کا حق نہ دیا جائے۔ تو ظاہر ہے دنیا میں بھی اگر عدل نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا، ظلم عدل کی ضد ہے۔ تو ان تحکموا بالعدل، دنیا میں کبھی انصاف کا قلم تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو تمہیں عدل کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کے، چاہے تمہارا اپنا کوئی دوست ہو، تمہارے اپنا کوئی رشتہ دار تمہارے مقابلے میں ہو، فیصلے کا قلم تمہارے ہاتھ میں ہو تو ہمیشہ فیصلہ عدل کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کے کریں۔ اس سے معاشرے کے اندر وہ رنگینی پیدا ہوگی، وہ خوشگواری پیدا ہوگی، وہ محبتیں پیدا ہوں گی کہ ایک انتہائی اعلیٰ معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پذیر ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ معاشرے کی سموتھ رننگ کے لیے، معاشرے کو درست طور پر چلانے کے لیے 3 قسم کی اطاعتیں ہیں جس کے گرد معاشرہ گھومتا ہے۔ ایک ہے اللہ کی اطاعت، ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اور تیسری اطاعت ہے اولو الامر کی اطاعت۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ ناظرین کرام، ان تینوں اطاعتوں کی نوعیت سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ حقیقتاً دنیا کائنات میں اگر کوئی اطاعت ہے تو وہ صرف اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اطاعت کا سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے ملا ہے، اس اطاعت کی اتھارٹی اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا اللہ کی اطاعت کا حق بھی ادا کر دیتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر دی۔ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعتیں اگرچہ وہ اپنی اپنی جگہ پر مستقل اطاعت ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن ان کا آپس میں کوئی تفاوت نہیں ہے، آپس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت حقیقتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی شخص اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے۔
وجہ اس کی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالصتاً اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے تابع تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ایسی نہیں فرماتے تھے جس پر ان کو وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کی طرف سے جب تک کوئی بات آتی نہیں تھی، کوئی حکم آتا نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے اپنی خواہش سے نہیں بولتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سرٹیفکیٹ جاری فرمایا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی ملی کہ آپ کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کی طرح ایک مستقل اطاعت قرار پائی۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت کا دنیا پر مظہر ہے۔ لیکن یہ جو تیسری اطاعت ہے وہ ہے اولو الامر کی، اور اولو الامر کی اطاعت وہ کوئی باقاعدہ اور مستقل اطاعت نہیں ہے۔ اس اطاعت کا انحصار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر ہے۔ اگر تو اولو الامر کسی ایسی بات کا حکم دیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ذیل میں آتا ہو تو پھر ان کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسی بات کا حکم دے دیں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے اس کے اندر کوئی نقصان ہوتا ہو، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں اولو الامر کی اطاعت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مستقل اصول بتا دیا کہ دنیا میں جتنی اطاعتیں ہیں، جتنے حسن سلوک ہیں، جتنی فرما برداری ہے اور حفظ مراتب کا جتنا بھی خیال ہے، اس میں یہ بات ہمیشہ اور ہر وقت اور ہر جہت پر اور ہر پہلو پر ملحوظ رہے گی کہ جس معاملے میں اللہ کی معصیت ہو رہی ہو، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا اولو الامر کی اطاعت، اور اولو الامر سے مراد کون ہے؟ ہر وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں مختلف قسم کے امور ہوتے ہیں۔ انتظامی امور کے نگران بھی اس میں آ سکتے ہیں، اور حکومتی اور ریاستی امور کے نگران بھی اس میں آ سکتے ہیں، مختلف جو دینی اور علمی امور کسی کے ہاتھ میں ہیں وہ بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ اولو الامر ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو کسی بھی اہم معاملے کا نگران بنا دیا گیا ہو، تو اس کی اطاعت کرنا اس لیے ضروری ہے۔ معاشرے کی سموتھ رننگ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان اطاعتوں کا اس حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھے گا تو معاشرے کو پوری طرح سے درست طریقے سے چلایا نہیں جا سکتا۔ تو چونکہ ایک انتہائی اعلیٰ معاشرہ جس کے اندر کوئی فساد نہ ہو، کوئی بگاڑ نہ ہو، ایک پورا نظام، ایک سسٹم اللہ کریم انسانوں کو ایک حکم فرما رہے ہیں، اس لیے یہ بھی حکم فرمایا کہ یہ اطاعتوں کی یہ ترتیب ہمیشہ ذہن میں رہے کہ اصل اطاعت اللہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت میں چونکہ فرق کوئی نہیں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اب دنیا میں وہی اللہ کی اطاعت کا مظہر ہے۔ اور اس کے بعد تیسری اطاعت جو ہے وہ اولو الامر کی ہوگی، جو کسی بھی معاملے کا نگران ہو، اگر اس کے احکام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ذیل میں آتے ہیں تو ان کا حکم ماننا بھی اسی طرح فرض ہے، اور اگر کوئی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت میں ہو تو وہ کسی طور بھی نہیں ماننی چاہیے۔ اسی صورت میں معاشرے کے سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا اگر کوئی جھگڑا پڑ جائے، اولو الامر کی اطاعت میں کوئی جھگڑا پڑ جائے، کوئی معاملہ ایسا ہو جائے، تو فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول، تو پھر اس کو چھوڑنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یعنی کوئی معاملہ کسی میں اگر اختلاف ہو گیا ہے تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ مدینے والے کی مہر اگر اس کے اوپر لگی ہے تو وہ معاملہ ٹھیک ہے، اگر مدینے والے کی مہر نہیں لگی تو وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا طریقہ گویا اللہ کریم نے ہمیں ارشاد فرما دیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 60 سے آنورڈز منافقین کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد مقام رسالت اور مقصد بعثت کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق کیا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ جتنے بھی رسول ہم نے دنیا میں بھیجے ہیں ان کا حق یہ ہوتا ہے، ان کا مقصد بعثت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ ناظرین کرام، ابھی کچھ دیر پہلے اللہ کے حق کی بات ہو رہی تھی، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کی بات ہوئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق کیا ہے؟ وہ گویا حق ہے اطاعت کا۔ دنیا کائنات میں کوئی شخص یہ حق اطاعت نہیں رکھتا اگر وہ پیغمبر نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص حق اطاعت رکھتا ہے پیغمبر کی اطاعت کے ذیل میں تو پھر اس کی اطاعت کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر صحابہ کرام ہیں،
ان کو کچھ نہ کچھ اتھارٹی ملی ہے. اسی طرح اولو الامر کی بات ہوئی, ان کو اتھارٹی ملی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اگر کسی جگہ پر یا نافرمانی ہوگی تو وہ کوئی اطاعت نہیں ہوگی. اطاعت صرف وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کے ذیل میں ہو. اب حق اطاعت تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک اور رہتی دنیا تک اگر کوئی شخص کسی اور پرسنالٹی کو, کسی اور شخصیت کو واجب اطاعت سمجھے اور یہ سمجھے کہ اس کا کہا ہوا قانون ہے اور اس کی اطاعت کی جانی چاہیے, اور کوئی بھی شخص ہو چاہے وہ کسی کا بڑا ہو کسی کا چھوٹا ہو, اگر کسی کو واجب اطاعت سمجھے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ناظرین کرام, قرآن پاک کے اس حکم کا صاف مطلب ہے کہ کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کو حق اطاعت دیتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے. کیوں؟ یہ تو رسولوں کا حق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. واجب اطاعت ہونا یہ تو صرف اور صرف انبیاء کا حق ہوتا ہے, اور اب قیامت تک رہتی دنیا تک اطاعت اگر چلے گی تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلے گی. اسی حق کو اور آگے واضح فرمایا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ ایک ایسا سینسٹیو اور حساس حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی اطاعت کی جائے, کہ جب آپ کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ سامنے آ جانے کے بعد, مدینے والے کی مہر سامنے آ جانے کے بعد دل میں کسی قسم کی تنگی بھی نہ رکھی جائے. اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا تو یہ تو کفریہ عمل ہے, اور اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مان لے لیکن دل میں تنگی رکھے تو یہ بھی ایمان کے منافی ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ایک مستقل اطاعت ہے, اور یہ حق اطاعت صرف اور صرف انبیاء کا ہوتا ہے. اس کے بعد اسی اطاعت کے ذیل میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اطاعت کے اس دائرے میں آ جاتا ہے اور اس طرح اپنے آپ کو اپنے اس اطاعت کے ڈسپلن میں آ جاتا ہے اور پورے معاشرے کا ڈسپلن اور اپنی پوری زندگی کا نظم اس اطاعت کے مطابق بنا لیتا ہے, تو فرمایا وہ جو سورہ فاتحہ کے اندر یہ دعا کی تھی نا کہ اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, کہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر لے چل جن پر تو نے انعام کیا. تو یہاں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 آیت نمبر 69 کے اندر فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس رستے پر لے جائے گا جو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے. فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو شخص اس اطاعت کے ڈسپلن میں کوئی گڑبڑ نہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا, اپنی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح بنا لے, اس شخص کو اللہ تعالیٰ ایسا انجام عطا فرمائیں گے, ایسا ساتھ نصیب کریں گے. اولئک فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, کہ وہ اس کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کریم کا انعام ہوا ہے. وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ وہ پھر نبیوں کے ساتھ, صدیقوں کے ساتھ, شہیدوں کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوگا, اور اس سے اچھا کوئی اور ساتھ ہو نہیں سکتا. اس کے بعد قتال کے احکام ہیں, اور قتال کے احکام میں فرمایا کہ کوئی شخص اگر اللہ کے راستے میں لڑتا ہے, مقصد اس کا صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو, جہاد اور قتال کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو, تو فرمایا یہ تو ایک ایسی بازی ہے جس میں جیت ہی جیت ہے, ہار ہے ہی نہیں. فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ, یعنی کوئی شخص اگر اللہ کے لیے لڑتا ہو, اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے لیے قتال کرے, تو دو ہی نتیجے نکل سکتے ہیں, ایک یہ کہ وہ غالب آ جائے اور دوسرا یہ کہ وہ قتل کر دیا جائے. فرمایا چاہے وہ قتل کر دیا جائے چاہے وہ غالب آ جائے, یہ بازی ایسی پیار کی بازی ہے, ایسی محبت کی بازی ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ کے لیے کرتا ہے تو فرمایا فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ یہ قتل ہو گیا ہے یا غالب آ گیا ہے, دونوں صورتوں میں وہ اللہ سے اپنا اجر لے لے گا. فسوف نؤتیہ, من قریب عطا کر دیں گے اس کو اجرا عظیما, بہت بڑا اجر. اس کے بعد ناظرین کرام یہ دوسرا حکم ہے. میں نے سورہ بقرہ کے ضمن میں آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں کل 3 مقامات ایسے ہیں, ویسے تو قتال کے احکامات بے شمار جگہوں پہ آئے ہیں, لیکن
3 مقامات ایسے ہیں جن کو آپ فرضیت کے مقامات کہہ سکتے ہیں کہ جن احکام کی وجہ سے قتال فرض ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ تھا سورہ بقرہ میں فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی کوئی اگر انویڈر حملہ کر دے تو اس وقت لڑنا ہے۔ یہاں پہ بھی ایک فرضیت کا مقام بیان ہوا ہے آیت نمبر 75 کے اندر کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کے ساتھ تم کیوں نہیں لڑتے، ان کے ساتھ قتال تم کیوں نہیں کرتے جو تمہاری قریبی بستی پر ظلم ڈھا رہے ہوں، یعنی تمہارے اوپر ظلم نہیں ہو رہا، تمہارے ساتھ کوئی نہیں لڑ رہا، بلکہ قریبی بستی مسلمانوں کی ہے، اس کے اوپر اگر کوئی شخص جو ہے وہ حملہ آور ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم کے خلاف بھی تمہیں لڑنا پڑے گا۔ یہ گویا دوسرا مقام فرضیت قتال ہے، اور ساتھ یہ انعام بھی بتا دیا کہ جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہو، جس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو، اس کو جنگ ہارنے میں یا جنگ جیتنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں صورتوں میں وہ اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ اور پھر آگے مسلمانوں کو خوشخبری دینے کے لیے اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بھی فرمایا کہ قتال کرنے سے اگر موت آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قتال نہ کرنے سے موت نہیں آتی، موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو آ جانی ہے۔ اگر قتال کی صورت میں آ جائے تو پھر انسان کو شہادت مل جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا درجہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی اہم معاملے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر معاشرے کے اندر کوئی افواہیں گردش کر رہی ہوں تو افواہوں کی تحقیق کر لینی چاہیے، ان لوگوں کے سپرد کر دینا چاہیے معاملہ جو لوگ مختلف معاملات کے ذمہ دار اور نگران ہیں۔ مثلا اگر انتظامی معاملے کے بارے میں کوئی افواہ ہے تو انتظامی معاملے کے نگران جو ہیں ان سے پوچھ لیا جائے، اگر کوئی علمی بات ہے تو اہل علم سے پوچھ لیا جائے۔ علی ھذا القیاس جو اولو الامر ہیں، فرمایا کہ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ لوگ جو معاملات کی تحقیق کرتے ہیں، جن کے اپنے اپنے فیلڈ ہیں، اپنے اپنے میدان ہیں، وہ ان کو بتا دیں گے تحقیق کر کے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اس سے بھی جو معاشرے کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گے۔ اس کے علاوہ معاشرے میں ہمیں شفاعت کی، سفارش کی ضرورت پڑتی ہے، ایک دوسرے کو کبھی کوئی معاملہ جو ہے کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح سے کرنا ہے، تو اس میں بھی معیار بتا دیا کہ کوئی شخص اگر اچھائی کا معیار، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذیل میں اگر کسی بات کی سفارش کی گئی تو اس میں بھی سفارش کرنے والے کو حصہ ملے گا، یعنی کوئی شخص اگر اچھی سفارش کرے گا تو وہ اچھی سفارش میں اجر کا حقدار ہوگا، اور اگر کوئی بری بات کی سفارش کرے گا، لا قانونیت کی سفارش کرے گا، کسی کو میرٹ سے ہٹ کر، معیار سے ہٹ کر اور بغیر استحقاق کے کوئی اس کو فیور دلانے کی کوشش کرے گا تو اس میں بھی وہ گناہگار ہوگا اور گناہ میں بھی وہ حصے دار ہوگا۔ اس کے علاوہ یہاں منافقین کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ منافقین کون تھے اس کے بارے میں مفسرین کی 2 آراء ہیں۔ ایک تو یہ رائے ہے کہ اس سے مراد وہ منافقین ہیں، حکم تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو منافقین ہیں ان کے بارے میں تم 2 گروہ ہو گئے تھے، اور 2 گروہ نہیں ہونا چاہیے، آپس میں تمہیں ایک رائے بنا لینی چاہیے۔ یہ کون سے منافقین تھے اس کے بارے میں امام راضی اور امام قرطبی کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد کچھ وہ منافقین ہیں کہ کچھ لوگ مدینہ چھوڑ کر مکہ میں جا کر آباد ہو گئے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور یہ اس سے مراد وہ منافقین ہیں۔ اور کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد وہ منافقین ہیں جو غزوہ احد میں کچھ دیر ساتھ چلے تھے اور پھر واپس آ گئے تھے، تو ان کے بارے میں مسلمان 2 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک کا خیال تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اور دوسروں کا خیال یہ تھا کہ کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال ان دونوں سے جو بھی مراد ہوں، اللہ کریم نے ہجرت کو معیار قرار دے دیا کہ اب کوئی شخص اگر ہجرت کرے گا تو یہ معیار ایمان ہے، اور اگر وہ ہجرت نہیں کرے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف مقاتلہ کیا جائے گا۔ اس سے 2 گروہوں کو مستثنا قرار دے دیا۔ ہاں اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے یا پھر کوئی لوگ جو ہیں وہ لڑنا نہیں چاہتے تو ان کے خلاف نہیں لڑا جائے گا۔ علاوہ ازیں قتل خطا اور قتل عمد آپس میں کسی لڑائی کی وجہ سے یا کسی غلطی کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے یا بغیر نیت کے آپس میں کسی جھگڑے کی وجہ سے قتل ہو سکتا ہے، اس کے احکام ہیں۔ قتل خطا کی دیت ہے اور کفارہ ہے، اور کوئی شخص اگر قتل عمد کر دے، قتل عمد کا مطلب ارادتاً کسی کو قتل کرنا ہے، کوئی شخص اگر ارادتاً قتل کر دے تو فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کے اوپر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اس کی جزا جہنم ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ فرمایا کہ نفیر عام کا اعلان نہ بھی ہو تو مجاہدین جو ہیں وہ عام لوگوں سے زیادہ افضل ہیں۔ فرمایا کہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ،
کہ اگر جب نفیر عام کا اعلان ہو جاتا ہے تو پھر تو مجاہدین افضل ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ کوئی ایسا معاملہ نہ بھی ہو، نفیر عام نہ بھی ہو، تو فرمایا جو بغیر عذر کے نفیر عام میں بیٹھ رہتے ہیں ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفیر عام نہ بھی ہو تو مجاہدین کو افضل قرار دیا ہے، اس لیے کہ بہرحال جو لوگ اللہ کے دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں اپنے مالوں کے ذریعے سے، اپنے جانوں کے ذریعے سے، وہ بیٹھ رہنے والوں کے اوپر درجہ رکھتے ہیں، چاہے بیٹھ رہنے والے کسی عذر کی وجہ سے اگر وہ نہیں جاتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو اجر میں ان کے برابر قرار دیا ہے، غیر اولی الضرر کہہ کے اس میں گویا استثناء دے دیا، جو کسی معقول عذر کی وجہ سے جہاد نہیں کرتے ان کو تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کی فضیلت عطا فرمائے گا، علاوہ ازیں جو لوگ بیٹھ رہتے ہیں اللہ کے دین کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، جہاد جان اور مال سے نہیں کرتے، ان کے اوپر مجاہدین یعنی جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ درجہ اور فوقیت عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ ہجرت کی اہمیت ہے اور اس کے فوائد بتائے گئے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص ہجرت کے لیے نکلے، ابھی نیت کی ہو، پہلے قدم پہ گیا ہو، اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہجرت کے سارے فوائد عطا فرما دے گا۔ اس کے علاوہ نماز قصر کا حکم ہے، صلاۃ الخوف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 105 سے 114 تک ایک واقعہ ہے جس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس کے شان نزول میں تقریباً تمام ہی مفسرین نے یہ واقعہ بیان کیا ہے جو احادیث کے اندر آتا ہے کہ بنی عبیرق جو ایک خاندان تھا، اس کے ایک شخص نے جس کا نام بشیر یا طعمہ، یہ مختلف نام حدیث میں آتے ہیں، کوئی ایک شخص تھا، اس نے کسی انصاری کی زرہ چوری کر لی تھی، اور چوری کرنے کے بعد اس نے ایک یہودی کے گھر پھینک دیا تھا، اور بعد ازاں یہ جھگڑا ہو گیا تھا کہ یہودی نے چوری کی ہے اس نے یا یہ بشیر بن عبیرق نے کی ہے، تو یہ بنی عبیرق سارے اکٹھے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے یقین دلا دیا کہ چور یہودی ہی ہے۔ قریب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کو چور قرار دے دیتے، اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرما دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی کہ چور یہودی نہیں ہے بلکہ چور یہی شخص تھا۔ بہرحال اس کے اندر بہت سارے اسباق، عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ دوسروں پر بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے، اور کوئی شخص اگر دوسرے پر بہتان لگاتا ہے اور معاشرے کے اندر یہ اگر کوئی رواج چل نکلتا ہے تو اس سے بھی فساد پھیلنے کا خطرہ ہے۔ پھر جو معاشرے کے اندر جو اہل علم کا گروہ ہے اور خاص طور پر صحابہ کرام کا گروہ، فرمایا کہ جو اس کے خلاف چلے گا، گویا اصل طریقہ صحابہ کرام کے طریقے کو اسلام کا طریقہ قرار دیا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کا طریقہ چھوڑ کر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے کسی اور راستے پر جائے گا تو گویا وہ تو جہنم کا راستہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی رائے، ایسا کوئی بھی مسئلہ جو صحابہ کرام کے اجماع کے خلاف ہو، وہ راستہ جہنم کا راستہ ہے۔ دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا اور صحابہ کرام نے پوری دنیا تک پہنچایا۔ اگر کوئی معاملہ اس دین سے متعلق ہے تو اس کا معیار صحابہ کرام کی جماعت ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ اسی آیت سے یہ بھی کہا جاتا ہے اس سے مراد اجماع امت ہے، تو اجماع امت تو ضمنی طور پر مراد دیا جا سکتا ہے، البتہ ظاہری طور پر اس سے مراد وہی ہیں جو قرآن کے نزول کے وقت یعنی صحابہ کرام کی جماعت اس وقت موجود تھی۔ اس کے علاوہ اس کے اندر دوبارہ پھر عورتوں کے حکم آیت نمبر 134 تک عورتوں کے احکام پھر بیان کیے گئے ہیں، عورتوں کے حقوق سے متعلق بات کی گئی ہے، ان کا جو حق طلاق ہے، حق خلا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو حق مہر ہے اور ان کے آپس میں جتنے معاشرتی معاملات کے اندر عورت کی ضرورتیں ہیں اس کا ذکر اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر تعدد ازواج ہو یعنی بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو ان کے درمیان میں عدل کرنا بڑا ضروری ہے، اور عدل کرنے کے حوالے سے یہ حقیقت بھی بیان فرما دی کہ چونکہ انسان کسی نہ کسی طرف فطری جھکاؤ رکھتا ہے، اس لیے بیویوں کے درمیان ایگزیکٹلی اور پوری پرسین کے ساتھ جو عدل ہے وہ تو شاید ممکن نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ کم از کم جان بوجھ کر تو کسی ایک طرف زیادہ وزن نہ ڈالا کرو، کوشش کیا کرو، اور اگر اس طرح سے آپ کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسی کو گویا پرفیکشن سمجھ لے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرما دے گا۔ فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، کسی ایک کو بالکل چھوڑ کر اور دوسری طرف پورا وزن ڈال دینا، کم از کم یہ تو نہ کرو۔ پھر اس کے علاوہ پورے معاشرے کو
عدل اور انصاف پر قائم رکھنے کے لیے عدل و انصاف کے قیام کا حکم ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اگر تمہارے اپنے خلاف بھی معاملہ ہو تو دین کے معاملے کو ترجیح دیا کرو۔ اور اس کے بعد ارکان ایمان کا ذکر ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عزت کافروں کے ساتھ دوستی میں نہیں بلکہ عزت اللہ کے پاس ہے، کہ ایبتغون عندہم العزہ، کیا کافروں کو دوست بنا کے عزت چاہتے ہیں، دنیا میں غلبہ چاہتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ معاشرے کے اندر اس گروہ کے ساتھ نہ بیٹھا کریں اور اس مجلس میں کبھی نہ بیٹھا کریں جہاں پہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ اور اس پارے کے اختتام پر منافقین کا تذکرہ ہے، اور منافقین کے انجام بد کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ منافق ہیں لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں حقیقت میں اور نہ کافروں کے ساتھ درمیانے ہیں۔ فرمایا یہ منافق ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور یہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کے نفاق سے محفوظ فرمائے۔ اور آخری آیت جو اس پارے کی ہے اس میں ایک خوشخبری دی گئی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ دو باتوں کا تقاضا کیا گیا ہے اور پھر ایک خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر تم شکر کرو اور ایمان والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے۔ گویا اگر انسان واقعتاً ایمان کی روش اختیار کرے اور شکر کرنے والا بن جائے، اللہ کی تمام نعمتوں پر شکر کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔